أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. اس سورۃ النساء کی آخری آیت ہے جس کے اندر میراث کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے۔ ویسے تو میراث کے تفصیلی احکام سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 11، 12، 13 میں وہاں تفصیلی احکام گزر گئے تھے۔ والدین کا حصہ، اولاد کا حصہ، میاں بیوی کا ایک دوسرے میں کوئی ایک فوت ہو جائے تو دوسرے کا حصہ، بہن بھائیوں کا حصہ، وہ وہاں بیان ہو گیا تھا۔ ایک صورت رہ گئی تھی اور وہاں بھی اس کا ذکر آیا تھا، اور وہاں میں نے عرض کر دیا تھا کہ وہ سورۃ النساء کی آخری آیت میں آئے گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک آدمی ہے، وہ ہے کلالہ۔ کلالہ کون سا آدمی ہے؟ کلالہ اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا باپ دادا بھی نہ ہو اور اولاد بھی نہ ہو۔ یعنی ایسا آدمی ہے جس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، شادی بھی ہو گئی لیکن بعض اوقات ہوتا ہے اولاد نہیں ہوتی، اور باپ دادا بھی فوت ہو گئے ہیں۔ اب اس آدمی کے فوت ہونے کے بعد اس کی میراث کا کیا ہوگا؟ اولاد بھی نہیں ہے، باپ دادا بھی نہیں ہے، والدین جس کو کہتے ہیں اصول اور فروع، اوپر کے خونی رشتہ دار، نیچے کے خونی رشتہ دار، یہ نہیں ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ چاہے وہ مرد ہے یا اسی طرح عورت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، اور باپ دادا اوپر، والدین یہ بھی نہیں، تو اس عورت کو بھی کلالہ کہیں گے۔ تو آیت کے آخر جو سورۃ النساء کی آخری آیت ہے، یہ اس آدمی یا اس عورت کی میراث کے بارے میں ہے کہ ایسا آدمی یا ایسی عورت اگر فوت ہو جائے تو اس کا مال جو ترکہ ہے وہ کس کو ملے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے آدمی کی بات ہوئی ہے کہ اگر مرد ہو اور وہ فوت ہو جائے اور اس کی اولاد کوئی نہ ہو اور اسی طرح والدین بھی نہ ہو، کلالہ ہو۔ اب اس آدمی کی اگر بیوی زندہ ہے، ظاہر بات ہے والدین تو نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، بیوی اگر زندہ ہے تو بیوی کو تو چوتھا حصہ دینے کے بعد اس کا جو مال بچے گا اس میں سے چوتھا ہی حصہ بیوی کا ہو جائے گا۔ آدمی فوت ہو گیا، اس کی بیوی زندہ ہے، اولاد کوئی نہیں، والدین کوئی نہیں، چوتھا حصہ بیوی کو مل جائے گا۔ یہ تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں بیان ہو گیا، 11، 12 میں بیوی کا تو حصہ ہو گیا، لیکن باقی مال کس کو ملے گا؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا بھائی موجود ہے یا بہن موجود ہے یا دونوں موجود ہے یا کوئی ایک ہے، تو قرآن کریم نے ترتیب اس طرح رکھی ہے کہ اگر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی صرف ایک ہی بہن ہے، صرف ایک ہی بہن ہے، اولاد بھی نہیں، والدین بھی نہیں، اور بہن ہے تو صرف ایک ہی بہن ہے، تو بیوی اگر زندہ ہے اس کا حصہ دینے کے بعد باقی مال کا آدھا حصہ بہن کو دیا جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے ایک مال ہے، اس کا چوتھائی حصہ بیوی کو مل گیا اور آدھا حصہ بہن کو مل گیا، پھر بھی تو رہتا ہے۔ مال کو 4 حصوں پہ تقسیم کرو، 1/4 بیوی کو دے دیا، اور 3 کا جو ہے آدھا حصہ، 1.5 حصہ، 1/5 یہ بہن کو مل گیا، پھر بھی تو آدھا حصہ باقی ہے۔ اس کا کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے شریعت کی اصول کے مطابق جس کو عصبہ کہتے ہیں، یعنی اس آدمی کے دیکھو چچا ہے، چچا زاد ہے، یہ ایک خاص ترتیب ہے عصبات کی، ان میں سے کوئی ہے تو جو پہلے قریبی ہوگا اسی کو وہ مال دے دو، اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو واپس بہن کو دوبارہ دے دو، جو باقی 1.5 بچ گیا نا یہ واپس دوبارہ بہن ہی کو دے دو، لیکن بہن کو آدھا تو اپنے حصہ ملے گا اور آدھا اس کو میراث کی اصطلاح میں رد کہتے ہیں، یعنی عصبات میں سے کوئی نہیں ہے، ان رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں ہے تو واپس اسی کو لوٹا دو، اسی کو لوٹا دو۔ تو آدمی مر گیا، فوت ہو گیا، اولاد کوئی نہیں، والدین کوئی نہیں، تو اس کی بیوی کو آدھا حصہ دے دیں گے
باقی آدھا حصہ بیوی کے علاوہ باقی رشتہ دار اگر ہے، جس کو عصبہ کہتے ہیں، میراث کی کتابوں میں اس کی تفصیل ہے، ان کو دے دو۔ اگر عصبات میں سے کوئی نہیں تو وہ آدھا حصہ بھی بہن کو دے دو۔ اور اگر بہن ایک نہیں ہے، دو ہے، تو اس صورت میں ان بہنوں کو کیا ملے گا؟ وہ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو پھر مال کا 2/3 حصہ بہنوں کو دے دو، 2/3 حصہ، باقی جو بچ گیا اس کے ساتھ وہی کرو۔ عصبات میں سے کوئی ہے تو اس کو دے دو، نہیں تو واپس ان بہنوں میں دوبارہ برابر تقسیم کرو۔ اور اگر آدمی جو فوت ہوا ہے اس کی صرف بہنیں نہیں ہیں بلکہ بہنوں کے ساتھ ساتھ بھائی بھی ہے، بہن بھائی مشترک ہیں، آدمی تو فوت ہو گیا لیکن بہن بھائی اس کے ہیں، تو اس صورت میں اگر بیوی زندہ ہے وہ اس کے لیے تو وہی حصہ ہے جو شروع میں بیان ہوا، 1/4 حصہ اس کو دے دو، باقی مال ان بہن بھائیوں میں آپس میں تقسیم کرو۔ اور تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک بھائی کو 2 بہنوں کے برابر حصہ ملے گا، جس کو کہتے ہیں بھائی کو دگنا اور بہن کو اس کا آدھا ملے گا، تو وہ مال اسی طرح برابر تقسیم کرو، جتنا بھی مال ہے وہ بہن بھائیوں میں آپس میں اس اصول کے مطابق تقسیم کرو۔ دوسری طرف مسئلہ یہی آ جاتا ہے کہ اگر عورت فوت ہو گئی اور وہ اسی طرح کی عورت ہے کہ اس کے والدین بھی پہلے سے فوت ہو چکے ہیں، دنیا میں نہیں ہے، اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا اس عورت کا شوہر ہے یا نہیں۔ اگر شوہر ہے تو آدھا حصہ تو شوہر کا ہو جائے گا، بیوی کا آدھا حصہ، اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کا ترکے اور مال کا آدھا حصہ شوہر کا ہو جائے گا، باقی آدھا رہ گیا وہ کس کو ملے گا؟ وہ اسی طرح اس ترتیب کے مطابق اس کے بھائی کو دیکھیں گے، بھائی ہے تو سارا اس کو دے دیں گے، اور ملے جلے ہیں بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں تو ان میں بھی آپس میں اسی طرح بھائیوں کو دوہرا اور بہنوں کو اکہرا جس کو کہتے ہیں، یعنی بھائیوں سے آدھا مل جائے گا، تو اس طریقے سے ان کا مال تقسیم ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ کسی آدمی کا مال بغیر ملکیت کے نہ رہ جائے، شریعت کا یہ اہم اصول ہے۔ یہاں تک کتنی باریکیوں سے خیال رکھا ہے، ورنہ اس طرح کے احکام حدیث کے ذریعے سے بیان ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ مالی معاملات ہے اور یہاں ایک صورت ایسی آ سکتی تھی کہ آدمی فوت ہو جائے اور اس کا مال کسی کی ملکیت میں نہ رہے، تو یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی کے مال کا بھی تحفظ، جان کا بھی اور عزت کا، مال جان عزت، یہ 3 چیزیں شریعت کے مقاصد میں سے، ان کے تحفظ کو ہر موقع پر شریعت نے یقینی بنایا ہے، یہ انسان کا بنیادی اور پیدائشی انسان ہونے کے ناطے حق ہے، تو کسی کا مال ضائع نہ ہو جائے اور بغیر ملکیت کے نہ رہ جائے، تو قرآن کریم نے اتنی باریکی سے یہاں پر بڑی تفصیل سے میراث کے احکام بیان فرما دیے۔ یہ تو ہو گیا سورۃ النساء کی آخری آیت اور جو اس کے اندر مضمون بیان ہوا ہے۔ ایک اور سبق جو اس آیت میں سمجھنے کا ہے، بڑا باریک سبق، وہ یہ کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، بیان ہوئی ہے بالکل آخر میں، اور اس سے پہلے جو چند آیات میں ہم نے دیکھا یہودیوں اور عیسائیوں کا خاص طور پر ذکر تھا کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں بڑی عجیب قسم کی حرکتیں کی، انبیاء کو شہید تک کر دیا، اور عیسائیوں نے محبت اور عقیدت کے نام پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے شریک ٹھہرایا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے۔ تو ایک طرف تو ان کا طرز عمل ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا کہ جو بنیادی عقائد کے اندر بھی اتنے گئے گزرے ہیں، یہودی اہلی کتاب کا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا طرز عمل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک، یہ مسلمان آ کر آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اور مسئلہ بھی کیا؟ ایک آدمی کے بارے میں کہ جو فوت ہو گیا اور اس کی اولاد اور والدین نہیں ہیں، ایک بظاہر ایک معمولی چھوٹا سا ایک فقہی مسئلہ لگ رہا ہے، لیکن دیکھیں کہ مسلمان تو عقائد پر ہوتے ہی پکے ہیں، باریک باریک اعمال کے بارے میں باقاعدہ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں، جو ایک مسلمان کی امتیازی شان ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ عقائد اور اصول کو تو ٹھیک رکھنا ہی رکھنا ہے، ہم نے باریکی کے ساتھ خاص طور پہ مالی معاملات کے اندر بڑی احتیاط کرنی ہے۔ تو سورۃ النساء کے آخری آیت نے ہمیں یہ سبق بھی دیا کہ جس تناظر میں اب پورے یہودیوں اور عیسائیوں کا تاریخ اور ان کے عقائد اور نظریات پڑھ رہے ہیں پورے تسلسل کے ساتھ پچھلے کئی آیات میں، کہ جہاں وہ بنیادی عقائد کے اندر بھی اتنے گئے گزرے ہیں کہ اللہ تک کی نافرمانی بھی انہوں نے کی، انبیاء کو شہید بھی کیا، تہمتیں بھی لگائی، الزام بھی لگائے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا طرز عمل دیکھیں کہ عقائد تو ٹھیک رکھتے ہی رکھتے ہیں، وہ اتنے باریک سے مالی معاملات کے بارے میں آ کر باقاعدہ پوچھتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعزاز میں قرآن کریم میں یہ آیت بھی نازل فرماتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی امتیازی شان ہونی چاہیے کہ معاملات کے اندر خاص طور پر بڑی باریکی سے حلال اور حرام کی تمیز
کریں. یہ ہمارے لیے آخری سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یستفتونک، اے نبی یہ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، یعنی سوال پوچھتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کلالہ کے بارے میں حکم دے رہے. کلالہ یعنی وہی آدمی جس کے اولاد اور والدین نہ ہو. ان امرؤ ہلک، اگر آدمی فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک ہی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا جو مال اس آدمی نے چھوڑا ہے. ما ترک، جتنا بھی اس نے چھوڑا ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اسی طرح یہ بہن بھی اپنے اس بھائی کی وارث بنے گی. إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَد، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو. فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، ہاں اگر بہن ایک نہ ہو، آدمی فوت ہو گیا اور اس بہن ایک بلکہ دو بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان بہنوں کو 2/3 حصہ ملے گا. مما ترک، اس مال میں سے جو یہ میت چھوڑ کر گیا ہے. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، لیکن اگر اس میت کے کیا ہو، بھائی بہن ہو، مرد بھی ہو اور اس میں اور عورتیں بھی ہو، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا. تو خود بخود مرد کا حصہ دوہرا ہو جائے گا. یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کول کول کے بیان فرماتے ہیں. ان تضلوا، کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اور ظاہر بات ہے پھر ہم نے ہر چیز کا حساب بھی اللہ کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسان حساب والا معاملہ فرمائے. آخر دعوانا الحمد